اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغیب والشہادة فینبئکم بما کنتم تعملون۔ گفتگو یہ ہے کہ یہ اعتقاد رکھنا کہ کچھ ایسی ہستیاں بھی ہیں کائنات میں جو کہ ہم لوگوں کے اعمال بلکہ پورے انسانیت کے اعمال کے گواہ ہیں۔ جب آپ کہتے ہیں گواہ ہیں، گواہ کا مطلب یہ ہے کہ ان کا ہونا ضروری ہے۔ ہم نے دو آیتیں پہلے درس میں بیان کی ہیں۔ ایک آیت سورہ بقرہ کی آیت نمبر 105 تھی اور دوسری آیت 41 تھی۔ دیکھیں سورہ نساء کی 45 نمبر آیت نہیں ہے بلکہ آیت نمبر 41 ہے کہ جو ہم نے پڑھی تھی فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اب دوسری آیت، جب گواہ بنیں گے تو تبھی گواہ بن سکتے کہ ہمارے اعمال کو دیکھ سکتے ہوں۔ ہمارے اعمال کو دیکھ سکنے کی وجہ سے وہ گواہ بن سکتے ہیں۔ اصلا ان کا اور ہمارا کوئی ارتباط ہی نہ ہو، جب وہ ہستی کائنات میں ہو ہی نہ، تو کیسے وہ ہمارے اعمال کو دیکھے بغیر گواہی دیں گے؟ اب یہاں پہ دیکھیں سورہ توبہ آیت نمبر 105 میں خداوند کریم کیا فرما رہا ہے؟ اے رسول کہہ دیجئے آپ اعمال انجام دیجئے، جو کچھ بھی کرنا کر لو، اللہ دیکھتا ہے تمہارے عمل کو اور اس کا رسول دیکھتا ہے اور مؤمنون، وہ تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں۔ یعنی کچھ وہ شخصیات ہیں جو کہ ہمارے اعمال کو دیکھتی ہیں۔ یہ جو دیکھنے کوئی معمولی افراد نہیں ہیں، یہ وہ ہیں جو اتنے پاکیزہ ہستیاں ہیں، اتنی پاکیزہ ہستیاں ہیں جو کہ معصوم ہونا چاہیے اور جن کا قرآن سے اتنا گہرا ارتباط ہونا چاہیے، قرآن اور ان کے درمیان میں جدائی ممکن نہ ہو۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ اس مومنوں سے کون سے لوگ مراد ہیں؟ کیا مومن صاحب اعمال کو دیکھتے ہیں؟ اب یہاں پہ دیکھیں بہت سارے انسان کے اعتقاد نیت سے آشنائی نہیں ہے۔ ہمارے ساتھ مسجد میں سبھی نماز پڑھ رہے ہیں، نماز پڑھنے کی کیفیت فرق کرتی ہے۔ کیا یہ نماز میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہے یا نہیں ہے، یا اور کہیں گھوم پھر رہا ہے؟ کیسے وہ گواہی دیں گے؟ مومن کیسے گواہی دے سکتے ہیں جناب، جب کہ یہ کنفرم نہیں بتا سکتے کہ یہ اس وقت نماز میں کہاں تھا؟ خلوت میں اس کا کیسا خدا سے ارتباط ہے؟ کچھ ایسے ملکات نفسانیہ ہیں، باطنی چیزیں ہیں، ان سے وہ آشنائی ان کی ممکن نہیں ہے۔ بس کچھ خاص لوگ ہیں، بس مومنون سے کیا ہیں؟ خاص لوگ ہیں۔ بس ایک ہمارا عقیدہ جو قرآنی عقیدہ ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھتی ہیں، کچھ ایسی ہستیاں جو ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں۔ جس طریقے سے ہم نے بیان کیا، کچھ ایسی ہستیاں ہیں جو کہ ہمارے اعمال پر گواہ ہیں۔ اس گواہ کے بارے میں کیا فرمایا؟ وہ اعمال کو دیکھ سکتے ہوں۔ یہ جو آیت ہے جس میں کہا کہ قرآن میں یہ بتایا کہ مومنون بھی تمہارے عمل کو دیکھتے ہیں، یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سے افراد ہیں۔ دیکھیں یہ وہی کتاب الحجت ہے، اصول کافی کی جو کتاب کا نام ہے کتاب الحجہ، اس میں باب کا نام ہے باب عرض الاعمال علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ والائمہ علیہم السلام۔ چیپٹر کا نام کیا ہے؟ اعمال پیش ہوتے ہیں پیغمبر کی خدمت میں اور ائمہ ہدات اجمعین کی خدمت علیہم صلوات اللہ۔ اس میں مرحوم شیخ کلینی اعلی اللہ مقاموں نے 6 حدیثیں بیان کی ہیں اس باب میں۔ دیکھیں سب سے پہلی حدیث ہے امام صادق علیہ السلام سے۔ امام فرماتے ہیں تعرض الاعمال علی رسول اللہ اعمال العباد کل صباح، ہر روز ہر صبح لوگوں کے اعمال پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کی جاتے ہیں۔ ابرارها و فجارها، فرق نہیں کرتا نیک لوگ ہیں برے لوگ، سبھی کے اعمال۔ امام فرماتے ہیں فاحذروها، پھر ڈر کے رہو، ایسا نہ ہو کہ تمہارے اعمال پیغمبر کی خدمت اس انداز میں جائیں کہ جس سے پیغمبر ناراض ہوں۔
وہو قول اللہ تعالی اعملوا فسجر اللہ عملکم ورسولہ وساقط ہے، یعنی اگلی حصہ امام نے نہیں بتایا۔ ابھی گفتگو کا محور کیا ہے؟ یعنی کوئی ایسی ہستی بھی تھی جس کے سامنے اعمال پیش کی جاتے تھے۔ اب آگے ہیں دوسری حدیث میں، امام صادق علیہ السلام سے پوچھتے ہیں یعقوب بن شعیب عن قول اللہ عز و جل اعملوا فسجر اللہ عملکم ورسول والمؤمنون۔ خب اللہ تمہارے اعمال دیکھتا ہے، رسول دیکھتے ہیں، یہ تو واضح ہے۔ مؤمنون سے کون سے افراد مراد ہیں؟ امام نے فرمایا قال ہم الائمہ، وہ معصوم ہستی ہیں، وہ امام ہیں، ہادیان برحق ہیں۔ اگلی حدیث، تیسری جو حدیث ہے وہ امام صادق علیہ السلام سے ہے۔ دیکھیں سما راوی بیان کرتا ہے سمیت امام کی میں نے سنا، ان کیا دیکھیں دقت کیجیے گا، یقول امام کیا فرما رہے تھے، یقول ما لکم تسؤون رسول اللہ، تمہیں کیا ہوا پڑا کہ تم پیغمبر کو اذیت کرتے ہو؟ فقال رجل کیف نسؤہ، تو کسی نے پوچھا مولا یہ کیسے ممکن، ہم کیسے پیغمبر کو تکلیف پہنچاتے ہیں، پیغمبر تو دنیا سے چلے گئے۔ فقال امام نے کیا فرمایا اما تعلمون، کیا آپ نہیں جانتے ہو ان اعمالکم تعرض علیہ، پیغمبر کی خدمت میں اعمال تمہارے پیش کیے جاتے ہیں۔ فَإِذَا رَأَى فِيهَا مَعْصِيَةً سَأَهُ ذَلِكَ، اور جب خدا نخواستہ ہمارے اعمال میں گناہ گر جائے گا پیغمبر کی خدمت میں کہ ہم نے فلاں جگہ فلاں ٹائم یہ گناہ کیا ہے، تو اس سے پیغمبر ناراض ہوتے ہیں، ہم تکلیف پہنچا رہے ہیں۔ فَلَا تَسُّوا رسول اللہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تکلیف نہ پہنچائیے، اذیت نہ کیجیے، وَسُرُّوهُ، اور انہیں مسرت، انہیں خوشحال کیجیے۔ اگلی حدیث، یہ راوی ہے عبداللہ ابن ابان الزیات، زیات جو تیل بیچتے ہیں، صحیح ہے، تیل کا جو کاروبار سے کہتے ہیں زیات۔ یہ راوی کہتا ہے کہ میں جہاں امام رضا علیہ السلام رکے ہوئے تھے تو میرا بھی ادھر ہی گھر تھا۔ کہتے ہیں قال، امام کی خدمت میں یہ راوی کہتے ہیں قلت للرضا، امام کی خدمت میں میں نے یہ عرض کی کیا، ادعو اللہ لی ولاہل بیتی، یا امام رضا ہمارے لیے دعا کیجیے، میرے لیے دعا کیجیے، میرے گھر والوں کے لیے دعا کیجیے۔ امام فرماتے ہیں فقال اولست افعل، کہ میں دعا نہیں کرتا ہوں؟ یہ کیسا آپ کا سوال ہے، کیسا آپ کا تقاضا ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا کیجیے، کہ میں ایسا نہیں کرتا ہوں؟ واللہ، غور کیجیے، قسم بخدا، ان اعمالکم لتعرض علی فی کل یوم ولیلۃ، قسم بخدا تمہارے اعمال میرے سامنے پیش کی جاتے ہیں ہر صبح، ہر دن اور رات کو۔ اب جب آپ کے اعمال پیش کی جاتے ہیں، یعنی آپ کے اعمال آتے ہیں، دقت کیجیے، کہتے ہیں قال فاستعظمت ذلک، راوی کہتے ہیں یہ کیسے ممکن ہے، امام کے پاس اعمال ہمارے جاتے ہیں، وہ ہمارے اعمالوں کو دیکھتے ہیں، یعنی اس کو یہ بڑی تعجب والی بات لگی، یہ کیسے ممکن ہے۔ امام نے کیا فرمایا، آگے امام قرآن کی آیت بول، کہتے ہیں فقال علی اما تقرأ کتاب العز وجل، کہ آپ نے قرآن کی یہ آیت نہیں پڑھی جو سورۃ توبہ کی ہم نے آیت پڑھی 105، فقل اعملوا فسيرى اللہ عملکم ورسولہ والمؤمنون، اب یہ آیت کیا ہم نے نہیں پڑھی، اور مومنین سے مراد کیا، علی ابن ابی طالب، قال واللہ علی ابن ابی، اس زمانے میں کون تھے، اس وقت کون سے شخصیت موجود تھے مومنون میں؟ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، یعنی پہلی جو شخصیت ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جو کہ مومنون کا پہلا اور اکمل اور اتم مصداق ہے، وہ کون ہیں؟ علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ اسی طرح زمانہ گزرتا رہا، ہر زمانے کا ایک امام ہے، اور ہر امام کے سامنے پیش کی جاتے ہیں اعمال۔ امام رضا علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ اس وقت میرے سامنے پیش کی جاتے ہیں، میرے پاس اعمال لائے جاتے ہیں۔ اس وقت کون ہے امام بھائی؟ یہ سلسلہ جاری ہے، یہ سلسلہ جاری ہے۔ قرآن کی آیت ہے کہ اللہ اعمال دیکھتا ہے، اس کا رسول دیکھتا ہے، اور مومنون کا ہر زمانے میں ایک خاص شخصیت تھی، امام تھا، اور اس وقت بھی ایک امام موجود ہے، اس کا زندہ رہنا ضروری ہے، اس کا معاشرے میں رہنا ضروری ہے۔
یہ نہیں کہ وہ بعد میں پیدا ہوگا، ابھی موجود ہے وہ شخصیت۔ دوسری 5ویں حدیث امام باقر علیہ السلام سے، کہتے ہیں جب یہی آیت انہوں نے پڑھی، انو ذکر هذه الآیہ فسجر اللہ عملکم ورسول والمؤمنون قال والہوا واللہ علی بن ابی طالب۔ مومنون سے کیا مراد ہے؟ علی بن ابی طالب، یعنی اس زمانے میں جو پہلی شخصیت تھی مومنین کا، وہ کون سی مصداق ہے؟ علی بن ابی طالب ہے۔ اگلی حدیث دیکھیں امام رضا علیہ السلام سے، یقول ان الاعمال تعرض علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابرارہا و فجارہا، سب نیک و بد سب کے اعمال پیغمبر کی خدمت میں پیش کیے جاتے ہیں۔ بس 3 شخصیات اعمال کو نظارہ گار ہیں، اللہ، اس کا رسول اور مومنون۔ مومنون رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد سب سے پہلی شخصیت کون ہے؟ مولا علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ۔ پھر اس کے بعد ہر زمانے میں ایک امام 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 مومنون، تبھی تو گواہی دیں گے، تبھی تو وہ اعمال جب دیکھیں گے تو گواہی دیں گے۔ یہیں سے مکتب اہل بیت علیہ السلام کا ایک نظریہ ہے، وہ یہ کہ حجت خدا وہ ہستی ہے جس کا اس کائنات میں ہونا ضروری ہے، جو کہ ہمارے اعمال سے حاضر و ناظر کا جو عقیدہ بتایا جاتا ہے اس کا نقطہ یہیں پر ہے۔ وہ ہمارے اعمال پہ شاہد ہیں اور ناظر ہیں، گواہی دے رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں ہمارے اعمال کو، اور گواہی بھی یہی شخصیت دیں گے۔ پس ایک نظریہ کیا، یہاں سے ایک نقطہ دقت کیجیے گا، حدیث میں کیا تھا؟ حدیث میں یہ تھا کہ آپ پیغمبر کو تکلیف نہ پہنچائیں۔ کس وجہ سے تکلیف ہوتی ہے؟ جب برا اعمال ہم نے کرتے ہیں۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ جب یہی اعمال ہمارے امام زمانہ سلام اللہ علیہ کی خدمت میں جائیں گے تو 2 قسم کے اعمال ہیں، یا نیک ہوں گے یا برے۔ اگر نیک ہوں گے تو امام خوشحال ہوں گے، چونکہ حدیث میں کیا تھا؟ وہ سرو ہو، یہ حدیث نمبر 3 میں کیا تھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خوشحال کیجئے۔ اس کا مطلب ہے کچھ ایسے اعمال بھی ہیں جن کی وجہ سے یہ شخصیت کیا ہوتی ہیں؟ خوشحال ہوتی ہیں، انہیں تکلیف نہ پہنچائے۔ پس ہمارے برے اعمال سے انہیں تکلیف ہوتی ہے اور نیک اعمال سے کیا ہے؟ خوشحال ہوتے ہیں۔ پس یہ جو عقیدہ ہے کہ اعمال جو ہیں پیش کی جاتے ہیں امام کی خدمت، یہ قرآنی عقیدہ ہے۔ وہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 میں کہ مومنون بھی اعمال دیکھتے ہیں، جب مومنین اعمال دیکھتے ہیں، مومنین سے مراد عام لوگ نہیں ہیں، اس لیے کہ کیسے دقت کیجیے گا، وہ افراد جو کہ انسان کے باطن سے آشنا ہی نہیں ہیں، وہ ملکات نفسانیہ جو انسان کے اس سے آشنا ہی نہیں، کیسے وہ ان کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے وہ۔ فسجر اللہ، جب دیکھنے کا مرحلہ ہے تو ظاہری طور پہ مومن ایک دوسرے کا اعمال یہی دیکھتے ہیں، مثلا وہ نماز پڑھ رہا ہے، لیکن کس اعتقاد کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی نماز کا کتنا درجہ ہے نہیں پتہ۔ صاف میں سبھی کھڑے ہیں، وہ کون سی ذات جو پرکھنے کے لیے جنہیں ہمیں بتایا جا سکتا ہے، وہ فقط اور فقط خاص لوگ ہیں۔ وہ مومنون سے وہ افراد مراد ہیں جو کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امیر المومنین سلام اللہ علیہ، پھر اس کے بعد ہر زمانے میں ایک ایک امام، جیسے کہ حدیث نمبر 2 میں کیا تھا، امام نے کیا فرمایا؟ مومنون سے کیا مراد ہے؟ امام صادق علیہ السلام کیا فرمایا تھا؟ ہم الائمہ، امام مراد ہیں، ہر زمانے کے ایک امام ہے۔ اس وقت ہمارے 12ویں امام حجت خدا عجل اللہ تعالی فرج شریف زندہ و تابندہ موجود ہیں، ان کی خدمت میں ہمارے اعمال پیش کی جاتے ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارے اعمال ایسے نہ ہوں کہ جس سے ہمارے امام کو تکلیف پہنچتی ہو۔ صلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔